جی لو جو آج کل کیا جاتا ہے نا، آنکھ مٹکا لگا کے پہلے لو کر پھر بعد میں میرج، دو باتیں الگ الگ ہیں. لو اور میرج کو اکٹھا نہ کریں، ٹھیک ہے. لو میرج کا سب سے اچھا، اگر آپ کو کسی لڑکی کا چہرہ پسند آ گیا اور کسی لڑکے کو چہرہ کسی لڑکی کو پسند آ گیا تو وہ اپنے ماں باپ سے کہے اور وہ لڑکا بھی اس کو اچھے طریقے سے نکاح کا پیغام بھجوائے، اور اگر وہ نہ کر دیں تو غصہ نہ کرے اور اس کا رستہ چھوڑ دے. اگر وہ آپ کو اپنا ہم پلہ نہیں سمجھتے، آپ کو اچھا آدمی نہیں سمجھتے، تو آپ نے خام خواہ اچھا مان کے ان کا جوائی بننے کی کوشش نہ کریں، فساد نہ کریں، ٹھیک ہے. یہ ایک بہترین طریقہ ہے. آپ کو پیار ہو گیا تو پیار کو آپ لے کر آئے نا، خط ڈالنے، ڈیٹیں مارنی، فون پہ سیکسی باتیں کرنی، ہیں جی تم ادھر آؤ میں ادھر آؤ، چمی چٹے تے بوسو کنار تے کسنگیں ہو رہی ہیں پارلروں میں تو ادھر ادھر ملنا، یہ حرام کام ہے. ولا متخذی اخدان، قرآن نے کہا چوری چھپے آشنائیاں نہ کرو. اللہ نے کہا مرد بن، خسرا نہ بن، خسرا نہ بن، بندہ بن، مرد کی طرح جری ہو، پیغام بھیج ان کے گھر نکاح کا. اگر تو مرد ہے، تیرے اندر کوئی جان ہوئی تو یہ ضرور رشتہ دیں گے. تیرے اندر ہی جان نہیں، اندر ہی اندر چوری چوری تو اتھے آ جا میں اتھے آ جا، اے بندہ وا یہ تو کڑی نو ویسے ہی اس لڑکے سے شادی نہیں کرنی چاہیے. تو پہلے ہی نہ مرد نکلا ہے. مرد وہ ہوتے جو میدانوں میں نکلتے ہیں، گولیاں بھی کھاتے ہیں، پیار کرتے تو اس میدان میں بھی اعلان کرتے بھی جا تجھے کہہ دی مرد بنو. یہ نا تماشے نہیں کرنے. لو میرج کر لے، کوئی حرج نہیں ہے لو میرج میں. اسلام کہتا ہے چہرے پسند آ جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، چہرے پہ مر مٹنا کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن نبی نے ایک بات کہی کہ کوئی آدمی کسی عورت کے حسن و جمال کی وجہ سے شادی نہ کرے، فتنے میں مبتلا ہو جائے گا. تم آج رہ گئے ہو، کل کوئی اور رہ جائے گا اور تم سے زیادہ حسین ہوگا، پھر وہ اس پہ رہ جائے گی. کوئی کسی کی مالدار عورت کے ساتھ مال کی وجہ سے سرکار نے فرمایا شادی نہ کرنا، کل کو کوئی اور مالدار اس کو مل جائے گا، اس کے ساتھ شادی کر لے گی. فرمایا کسی کے حسب نسب کی وجہ سے اونچے خاندان کی لڑکی ہے، شادی نہ کرنا، کل کوئی اور ہو جائے گا، وہ آ کے تجھے اپنے نیچے رکھے چلو اے کمیاں، میرا ابا اتنا امیر ہے، میں تیرے گھر میں بھوکی مر رہی ہوں، روز تانے دے گی تیری غیرت کو، گھر نہیں چلے گا. پھر پوچھا یا رسول اللہ کس کی وجہ سے شادی کروں؟ فرمایا کسی عورت کی حیا کی وجہ سے شادی کری، پتا چلے وہ باحیا عورت ہے، پردہ کرتی، اس کو کسی بندے نے نہیں دیکھا، غریب عورت بھی ہوئی، اس کے ساتھ شادی کری، تجھے اللہ ایک حلال کی پاک پکیزہ نسل دے گا. اور کہہ دو سبحان اللہ. دین کی وجہ سے شادی نہیں ہو رہی. اب جو کوئی بھی جاتا ہے کسی کا سب سے پہلے گھر دیکھے، ان کا کس گلی میں گھر ہے، گلی نہیں ایسی کرنا، کلونی کرنا ہے. گاڑی نہیں ہے اس لیے ہم نے شادی نہیں کرنی ہے جی. اس کی امی اچھی نہیں ہے، ٹیڑے سے منہ والی ہے، میں نے خود یہ دیکھا ہے. ابے کی پرسنالٹی نہیں ہے، تھرڈ کلاس ہے، ہم نے نہیں کرنا. بھائی تو اس کا کام کوئی نہیں کرتا، او جانے دو، اس کی تو دنویڑ اونچی ہے، اینک لگی ہے لڑکی کو، وہ پھرنے ناک کالی نہ کرنا ہے. تم کر لو خدا کے ساتھ مذاق، یہ خدا نے مسلط کی ہوئی تھی، یہ اس نے نہیں بنایا تھا، یہ اس نے نہیں بنایا تھا. ہر کوئی چاہتا ہے میں خوبصورت نظر آؤں. اب اگر اللہ نے ایسا بنا دیا ہے تو آپ نے اللہ پہ تنقید کی ہے نا کہ اللہ کو صحیح نہیں بنانا آیا، اللہ نے اس کا نام غلط بنایا. حضرت صفیہ کو حضرت عائشہ نے اتنا ہی کہہ دیا ٹھگنیے، نبی پاک نے اس طرح دیکھا. حضرت وہ بھی بیوی تھی حضرت صفیہ. نبی پاک نے فرمایا عائشہ تو نے کتنی کڑوی بات کہہ دی ہے، تیری اس بات کو میں سمندروں میں ڈال دوں تو وہ بھی کھارا ہو جائے. قد اس کے بس کی بات تھی، شکل اس کے بس کی بات ہے. جب آپ نے مال دولت حسن و جمال تین چیزیں دیکھ کر، جس سے سرکار نے منع کیا تھا اسی کو مد نظر رکھ کر شادیاں، جس سے کہا تھا اس سے کرو، پھر وہ بہویں آ جاتی ہیں، وہ جوتے کی نوک پہ رکھتی ہیں، بات ہی نہیں مانتی، نہ گھرداری. کیونکہ جو بڑے گھر کی لڑکی ہوتی ہے اس کو کھانا پکانا آتا نہیں ہے، سینہ پرونا آتا نہیں ہے، سلیقہ اس کو آتا نہیں ہے، نوکروں کے اندر رہ کر وہ آتی ہے. آپ جیسے باندروں کو دیکھ کے وہ کہتی ہے او مائی گاڈ میرے پاپا نے مجھے کہاں بیاہ دیا جنگلی جانوروں کے اندر. پھر بھائی تو اسی جنگلی جانور ہی ہو، پھر بنو، وہ آپ کی خدمت کیوں کرے؟ جس کو دین ہوگا نا وہ ڈرے گی اللہ سے، آپ سے نہیں. وہ کہے گی یہ بوڑھا بوڑھی ہیں، اللہ نے کہا بوڑھوں پہ رحم فرما.
جس بہو کو آپ دین کی وجہ سے لے کر آئیں گے وہ آپ کو اپنے ماں باپ سمجھے گی نا تو وہ آپ کی خدمت کرے گی، وہ کہے گی اور کچھ نہیں۔ مجھے میری نانی یاد ہے، میرے نانا جی کی 2 شادیاں تھیں، پہلی بیوی ان کی فوت ہوگی اور 2 بچے چھوڑ کر فوت ہوگی، تو انہوں نے ہماری نانی سے شادی کی، تو میں نے میری نانی نے ان 2 بچوں کو پالا، پڑھایا، لکھایا، ان کی شادیاں کی، ان کی شادیوں کے بعد تک ان کو پتہ نہیں لگنے دیا کہ میں ان کی ماں ہوں کہ نہیں ہوں۔ وہ میرے 2 مامے ہمارے اصلی 2 ماموں سے بھی زیادہ ہم سے پیار کرتے ہیں، شاید وہ بھی نہ کرتے ہوں، ہم پیار ہی ان سے کرتے ہیں، انہی کے ہاں ہم رہتے ہیں، انہی وہ مامیاں ہمیں پوچھتی ہیں، بتاتی، چھوٹے کم پوچھتے، وہ زیادہ پوچھتے ہیں ہمیں، محبت عشق کی حد تک کرتے ہیں، عشق کی حد تک، کیونکہ بعد میں انہوں نے میری ماں کو پالا۔ میں نے نانی سے پوچھا یہ کیوں؟ میری نانی کہتی مجھے رحم آ گیا، میرے دل میں یہ خیال آیا امی تو ان کی ہے نہیں، یہ کس کے پاس جائیں گے؟ تو کہتی امی میری بھی نہیں تھی، پارٹیشن سے پہلے وہ فوت ہو گئی تھی، وہ خود یتیم تھی، اس کو یتیمی کے دکھ کا اندازہ تھا، اس نے اتنے پیار سے پالے، ان دونوں نے میری نانی کی اتنی قدر کی کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں کہنا سونے کی پالکی بنا دو، اس پہ بھی ہم بٹھا دیں اپنی امی کو۔ آخری وقت تک وہ میری دونوں بڑی ممانیاں، میری نانی کو فالج وہ ہو گیا تھی، شوگر ہو گئی اور چولہا نکل گیا تھا، اس کی خدمت کی انہوں نے۔ میں اس خدمت کو دیکھ کے میں اپنی دونوں ممانیوں کی آج کے دن تک اتنی عزت کرتا ہوں کہ آپ تصور نہیں، ان کے لیے کپڑے لے کر جاتا ہوں، جوتے، کیوں؟ میری نانی کو سنبھالا تھا انہوں نے، ان کے اندر دین تھا، دینداری دیکھ کر میری نانی لے کر آئی، تو انہوں نے دونوں، کیوں؟ اس نے میری نانی کے اندر دین تھا تو بچوں پہ رحم کیا، بچوں نے پھر اس پہ رحم کیا۔